نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عجیب دیوانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کا احد کے میدان میں پیش آنے والا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جو کسی وجہ سے بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے، تو اس وجہ سے ان کو بڑا صدمہ بھی تھا، افسوس بھی ہوا، اور اپنے آپ کو ملامت کیا کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی ہوئی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ تو ان کی تمنا تھی کہ کوئی اور لڑائی ہو اور وہ اس میں اپنے حوصلے کو پورا فرمائے۔ چنانچہ احد کی لڑائی شروع ہوئی جس میں وہ بڑی دلیری کے ساتھ شریک ہوئے۔ احد کے میدان میں اول میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، جو بعد میں کسی غلطی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہونے لگی۔ وہ غلط فہمی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک خاص جگہ پر مقرر فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا، کہ یہاں سے کفار کے حملہ کرنے کا اندیشہ ہے۔ تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس جگہ پر کھڑے تھے۔ جب مسلمانوں کو شروع کے اندر احد کے میدان میں فتح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور وہ ساتھی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جگہ پہ مقرر فرمایا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ لڑائی تو ختم ہو چکی ہے اور کفار بھاگ رہے ہیں، تو وہ بھی اس جگہ کو چھوڑ کر کافروں کے پیچھے پڑ جاتے۔ حالانکہ ان کے جو امیر تھے جماعت کے، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی، ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت تک کہا تھا کہ جب تک لڑائی باقی ہو، اب تو لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ وہ میدان میں آ گئے۔ پیچھے سے جو کافر بھاگنے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ حملہ کرنے کا موقع ہے، تو انہوں نے اسی جگہ سے آ کر مسلمانوں پہ اچانک حملہ کر دیا، اور جب مسلمانوں پہ اچانک حملہ ہوا تو اس حملے سے مسلمان جو ہے بے ساختہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ مغلوب ہوئے، کفار نے پیچھے سے حملہ کیا، تو دونوں طرف سے مسلمان کافروں کے نرغے میں آ جاتے ہیں، مسلمان ادھر ادھر بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک دوسرے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے، پوچھا کہ سعد کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو جنت کی خوشبو خدا کی قسم احد کے پہاڑوں میں سے آ رہی ہے، احد کی طرف سے آ رہی ہے، اور ان کے ہاتھ میں تلوار تو پہلے ہی تھی۔ اسی طرف چل پڑتے ہیں، کافروں کے ہجوم میں گھس جاتے ہیں، اور انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جب تک شہید نہیں ہو جاتے اس وقت تک واپس نہیں ہوتے۔ جب شہید ہونے کے بعد ان کے بدن کو دیکھا جاتا ہے، بدن زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا، 80 کے قریب تیر اور تلواروں کے نشان زخم کے ان کے بدن پہ نظر آ رہے ہیں۔ ان کی بہن نے اپنے بھائی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگلی کے پوروں سے پہچانا، ان کی شناخت ہی ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں، یہ سچی بات ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ دنیا ہی میں اس کے لیے جنت کے مزے پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے
کیسی اللہ نے ان کو شہادت نصیب فرمائی، اور اخلاص کی برکت سے دنیا کی زندگی ہی میں اللہ نے ان کو جنت کی خوشبو سے نوازا ہے، تو اس کے لیے دنیا ہی میں جنت کے مزے آنے لگ جاتے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ جان قربان فرمائی ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔